کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کا ایک قول ہے، میں اسے چھوڑ کے ایک تھوڑی سی لمبی بات کر رہا ہوں ورنہ ٹائم کم پڑ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ تسبیح دو قسم کی ہے، اللہ کی تنزیہ دو قسم کی ہے. ایک میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، پھر یہ عبارت دیکھیں گے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ایک پہلو یہ ہے، میں نے شارٹ میں کہا یہ لمبی چوڑی عبارت ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثیل، شریک، شبیہ، اس کا ند، ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مماثل نہیں ہے. یہ بھی تسبیح کے معنی میں ہے اور یہ بہت اہم ہے. یعنی کوئی شرک کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مثیل مان رہا ہے. جیسے اللہ اولاد دیتا ہے تو فلاں بابا بھی دیتے ہیں، اللہ نہیں دے رہا ہے تو بابا کو ڈالیں گے تو وہ دلوا دیں گے، اللہ اپنا فیصلہ چینج کر لے گا. اگر کوئی ایسا مان رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے وہ کہ اللہ اپنا فیصلہ خود نہیں کرتا، وہ دینا نہیں چاہتا، لیکن رسول نے، ولی نے، پیر نے دباؤ ڈالا، اللہ نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا. ایسا مان رہے ہیں آپ؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ویسی تعظیم، تقدیر اور قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی تعظیم کا حق ہے. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. قرآن کیا ہے یہ؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو مٹھی میں لے کے آسمانوں کو لپیٹ کے کہے گا انا المالک، میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ آج صرف میرا فیصلہ کرے گا، زمین کے ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ تو کیا اس اللہ کی طرح کوئی ہے جو آسمان و زمینوں کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا؟ ہاں، جس کی عظمت، کبریائی، جلال کا یہ حال ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے، قرآن کی آیت میں ہے کہ جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی بات کہے، وحی کرے، تو جبرائیل علیہ السلام سمیت ساتوں آسمان کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے، آسمان لرزنے لگتا ہے، عرش ہلنے لگتا ہے. سب سے پہلے جبرائیل کو ہوش آتا ہے اور اس کے بعد دیگر فرشتوں کو. جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کا کیا فیصلہ ہے. پھر وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم، سورہ سبا کی آیت ہے اور اس کی تشریح میں بخاری وغیرہ کی حدیث پڑھیے، تمہارے رب نے کیا کہا. تو پھر جب فرشتہ جبرائیل بتاتے ہیں تو سب فرشتے کہتے ہیں قال الحق کا، اللہ نے جو کہا حق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، بڑا ہے. اللہ کے کسی فیصلے کو بدلوائیں گے وہ کہ نہیں اللہ تعالیٰ تیرا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں کو جہنم میں ڈال رہا ہے، نہیں اس کو جہنم میں مت ڈال، فلاں کو اولاد نہیں دیا، نہیں اس کو اولاد دے. ہمارے یہاں لوگ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگے ایک بھی بیٹا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ سے شیخ عبدالقادر نے کہا کہ اس کو 2 بیٹا دے. کہا کہ میں نے تقدیر میں 1 بھی نہیں لکھا، تو 2 بول رہا ہے، کہا 3 دے. ارے میں 1 نہیں بول رہا ہوں، تو اب 3 بول رہا ہے، کہا 4 دے. 7 تک چلے گئے اور اللہ کو دینا پڑا. یہ نقل کرتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں، جو یہ نقل کرتا ہے وہ اللہ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے کہ بڑے بڑے کفار نہیں کرتے ایسے. کفار مکہ بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتے، نہیں کیا. وہ یہ مانتے تھے کہ آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، اولاد دینے والا اللہ ہے، روزی وہی دیتا ہے.